بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 3562 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا والے تھے، زیادہ شرم والے تھے. من العذراء فی خدرہا، کس سے؟ ایک کنواری لڑکی سے جو اپنے پردے کی جگہ میں ہو. یعنی اس زمانے میں گھر کے ایک حصے میں جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے لیے ایک پردہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ عام آنے جانے والوں کی نظر ان پر نہ پڑے، اور وہ خود بھی پردہ کرتی تھی. تو حضرت ابو سعید خدری جو آپ کے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ کا شرم جو ہے ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھا. وہ کیسے؟ کہ جس طرح سے ایک کنواری لڑکی، اب کے زمانے میں نہیں، پہلے زمانے کی بات ہے، اپنی بات، اپنی حاجت، اپنی خواہش لوگوں کے سامنے آ کر کے الٹپ بیان نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اشارے سے یا چہرے کے ایکسپریشن سے اپنی خوشی یا ناراضگی ظاہر کرتی تھی. فار ایگزامپل اگر شادی کے لیے پوچھنے جاتے تھے تو منہ کھول کے نہیں بولتے تھے. تو فَإِذَا رَأَى شَيْئًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے یکرہہ، جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ کو بری لگتی تھی، عرفناہ فی وجہہ، تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے کہ یہ بات آپ کو بری لگی. حیا اور شرم یعنی انسان کو برائی سے روکنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو حیا بولتے ہیں. اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، شرم و حیا صرف بھلائی کا ذریعہ بنتی ہے. اس حدیث میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت پہنچتی تھی یا کوئی بات بری لگتی تھی تو سب کے سامنے بول نہیں دیتے تھے تم غلط بول رہے، تم برے ہو، تم خراب ہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا. حدیث میں ہے کہ لال ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، یا آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے اور سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ میری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی. اس میں حکمت کیا ہے معلوم آپ کو؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا سب دھیرے دھیرے سائنس اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کہیں آدمی بھاگ کے جا نہیں سکتا، تو گھوم پھر کے وہیں پہ آنا ہے. اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بھی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے دوستوں کی، اس طرح سے آپ ان کی غلطیاں ان کے سامنے منہ پھٹ کی طرح ہر جگہ بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بات کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے بیوی کو ہر چھوٹی بات پر الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ بیوی اور وہ بچے بعد میں جا کر کے ان کے باغی ہو جاتے ہیں، یا دوست اور احباب اس سے پاس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں. اب سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یا کسی کو بھی اپنے سے قریب کرنا ہے تو اپنی ناراضگی سامنے مت بتائیے، بلکہ کسی کے ذریعے انڈائریکٹلی بتائیے. فار ایگزامپل
باپ کو اگر بچوں کو کچھ بولنا ہے تو باپ اپنی شوہر اپنی بیوی کو بولے کہ دیکھو بچوں کی یہ چیز مجھے بری لگی ہے، تم ان کو بتاؤ کہ تمہارے ابو کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے تمہاری۔ تو ریسرچ یہ بولتی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ بولے گا جو اثر نہیں کرے گا، وہ انڈائریکٹ بولنے میں اس سے زیادہ اثر کرے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افیکٹو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے چہرے کے ایکسپریشن سے انسان پہچان جائے کہ میرے دوست کو، میرے فادر کو، میرے والدہ کو یا میرے کولیگ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ زیادہ افیکٹو ہے انسان کو اس چیز سے روکنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہر جگہ، ہر کسی کے سامنے، ہر محفل میں جس کے خلاف چاہتے ہیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بیچ میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، نہ سامنے عزت کرتا نہ پیچھے عزت نہیں کری جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی اپنی ناراضگی یا دکھ یا تکلیف سامنے کہنے کے بجائے اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے یا انڈائریکٹلی لوگوں کو بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔